إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. معزز حضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، قرآن کی یہ آیت سورہ قصص کی چند آیتیں ہیں، 23، 24، 25۔ ایک واقعہ بیان کیا جس میں آج کی خواتین کے لیے خاص نصیحت ہے اور مردوں کے لیے نصیحت ہے کہ آدمی کی زندگی کیسے گزرتی ہے، خاص طور سے بھیڑ بھاڑ میں۔ بمبئی شہر بھیڑ بھاڑ کا شہر ہے۔ لوگ کہیں گے آج تو ہم اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، پردہ نہیں کر پائیں گے، عورتیں مردوں کے ساتھ کام کیے بغیر نہ رہیں، الگ الگ عذر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے کنویں کے پاس پہنچے، سورہ قصص میں پوری تفصیل آپ پڑھیے، سنیے۔ مدین کے کنویں کے پاس بڑی بھیڑ تھی، لوگ پانی نکال رہے تھے۔ وہاں دو عورتیں اس بھیڑ سے ہٹ کر کنارے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ایک نبی کا پیغام کہ اس کی نگاہ ضرورت مندوں کی ضرورت پر ہوتی ہے، بھیڑ کا حصہ بننے پر نہیں ہوتی ہے۔ ایک غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی کا جو طریقہ ہے کہ وہ اپنے انداز سے، طرز سے، چال ڈھال سے پہچان لی جاتی ہے۔ یہ فراست تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ نے ان کو وہاں جب دور کھڑا دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جب سب لوگ اپنے چرواہوں کو پانی پلا لیتے ہیں، جگہ خالی ہوتی ہے، پھر ہم پانی لے کر جاتے ہیں، اس لیے ہم بھیڑ میں نہیں جاتے۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال نہ ہو کہ تم کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی بھائی نہیں، باپ نہیں، کیا؟ انہوں نے کہا وہ ابونا شیخ کبیر، ہم بہنیں ہیں، ہمارے والد بوڑھے ہیں، پانی ہم ہی کو لانا ہے، لیکن ہماری غیرت یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، مخلوط ہماری زندگی نہیں گزرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کے ڈول کو لیا اور پانی نکالا اور انہیں دے دیا، لے جاؤ تم پانی۔ وہ دونوں بیٹیاں پانی لے کر اپنے گھر گئیں، اپنے والد کو واقعہ بتایا کیونکہ جلدی پہنچ گئی تھی، اور کسی کی مدد کی بات بتائی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے ایک عورت تیزی سے حیا کے ساتھ، عورت کی فاحشہ عورت کی چال میں اور باحیا عورت کی چال میں فرق ہوتا ہے۔
اللہ نے کہا کہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، چل تو رہی ہے لیکن حیا ٹپک رہی ہے۔ کہا کہ میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم نے جو ہماری مدد کی تمہارے کام کی مزدوری دے دیں۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے، پورا واقعہ بتایا، تو کہا کہ شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں تھیں، کہا کہ تم ظالموں سے نجات پا گئے۔ یہ واقعہ پوری تفصیل چاہتا ہے، مگر اس واقعے میں جو چیز بتائی گئی کہ بھیڑ بھاڑ کے اندر بھی حیا کے ساتھ ایک عورت یا ایک بیٹی کیسے زندگی گزار سکتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من عقوبات المعاصی ذہاب الحیا، انسان کے گناہوں کی سزا جو اسے سب سے پہلے ملتی ہے کہ اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ الذی هو مادۃ حیات القلب وهو اصل کل خیر وذہابہ ذہاب الخیر، کیونکہ انسان کے دل کی زندگی جس چیز سے ہے وہ حیا سے ہے، اور جب حیا چلی گئی تو پوری بھلائی گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو حیا یہ زندگی انسان کے اوپر زندگی اس کے گناہوں کی سب سے سزا جو آتی ہے کہ اس کے گھر میں بے حیائی آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بے حیائی کیسے آتی ہے، غریبوں میں بھی بے حیائی آتی ہے اور امیروں میں بھی بے حیائی جلدی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو آپ نے کہا کہ تم اللہ سے حیا کرو جس طرح قوم کے نیک آدمی سے حیا کرتے ہو۔ دوسری روایت میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 4 چیزیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پہلی چیز حیا، جب حیا ہوگی تو نگاہ بھی قابو میں رہے گی، زبان بھی قابو میں رہے گا، عمل بھی قابو میں رہے گا، اور خوشبو لگانا دوسری چیز، تیسری چیز مسواک کرنا، چوتھی چیز نکاح کرنا۔ انسان کے اندر جب بے حیائی ہوتی ہے تو پھر وہ انسان پہلی جو مصیبت ہے وہ سمجھ لے کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہے، مشہور تابعی، کہتے ہیں کہ جب ہماری گھوڑی جس پر ہم سواری کرتے بدکنے لگتی، کودنے لگتی، تو ہم سمجھ جاتے کہ ہم سے کہیں اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ آج اولاد سے بندہ پریشان ہے، بیٹوں سے پریشان ہے، بیٹیوں سے پریشان ہے، بیویوں سے، ان کا ایسا دباؤ ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں جگہ چلنا ہے، ہمیں فلاں مجلس میں چلنا ہے، فلاں انداز میں زندگی گزارنا ہے۔ اب جب آدمی بے حیائی دیکھے، ایسا فیشن جس سے حیا ختم ہو، فیشن نہیں منع ہے، خوبصورتی اور زیب و زینت نہیں منع ہے، لیکن ایسا فیشن جس سے حیا ختم ہو جائے، بے غیرتی آ جائے، یہ انسان کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہے، اسلام کی خوبصورتی حیا ہے، اور جو لوگوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا ہے، اور شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں حیا نہیں ہے، لیکن لوگ دین کے معاملے میں عمل کی بات آئے گی تو حیا کے مارے باتیں نہیں پوچھیں گے، سوالات نہیں کریں گے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو میں بتاؤں، یہ روایت مسند احمد میں صحیح سند سے ہے۔ زبیر ابن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عدیل ہمزلف ساڑھو جس کو کہتے ہیں، ان کی بیوی حضرت اسما جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی، کہتی ہیں کہ ایک دن، کہتی ہیں کہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو جو زمین دے رکھی تھی خیبر میں نے وہاں پر اونٹ وغیرہ تھے، چارہ وغیرہ دے کر کے آ رہی تھی۔ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، مجھ سے کہا کہ سواری پر بیٹھ جاؤ،
سواری کو روکا، کہا بیٹھ جاؤ۔ مجھے حیا آئی، نبی ہیں، رشتے میں ظاہر سی بات ہے حضرت عائشہ اور حضرت اسماء بہن ہیں، بہن کا شوہر بہنوئی ایک طرح سے ہوا، وہ بھی رسول کی رسالت، صدیق کی بیٹی۔ نبی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو کہتی ہیں کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے ساتھ سواری پر تنہا بیٹھوں۔ جب میں نے اس واقعے کو، چونکہ جب میں نے بیٹھنا نہیں پسند کیا، انکار نہیں کیا، لیکن میرا انداز تھا کہ گویا نہیں بیٹھنا چاہتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ چلے گئے۔ اور جب میں نے اس واقعے کو اپنے شوہر حضرت زبیر سے ذکر کیا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اس غیرت پر۔ یہ حیا ہے ایک عورت کی۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کا واقعہ ہو، صحابی کا ہو، صحابیہ کا ہو، یہ ہمارے گھروں کے ماحول کی تربیت کے لیے بڑا پیارا ہوتا ہے۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن ایک عورت تیزی سے دوڑتے ہوئے آئی، اتنی تیز سے چل رہی تھی ایسا لگا کہ مردوں سے وہ لڑ جائے گی چلتے چلتے۔ اللہ کے نبی نے اسے ناپسند بھی کیا، لیکن کہا لوگوں سے کہ دیکھو عورت ہے، عورت ہے، یعنی بچ کر کے رہو۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں جب دیکھا مڑ کر کے تو دیکھا کہ یہ تو میری والدہ ہیں۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میری والدہ صفیہ ہے۔ زبیر نبی کے ساڑھو بھی تھے اور حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، یعنی پھوپھی زاد سگے بھائی بھی تھے۔ کہا کہ میری والدہ پہنچی، جو لوگ احد میں شہید ہوئے تھے شہداء کے پاس پہنچی۔ میں نے کہا میری والدہ کہاں جا رہی ہیں اس تیزی سے، اس بھیڑ میں، مردوں کی بھیڑ ہے۔ کہا چلو ہٹو، کنارے ہٹو۔ اور اس کے بعد اپنے پرس سے یا اپنے بیگ سے 2 کپڑے نکالا انہوں نے، کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ میرے بھائی حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ 2 کپڑے لے لو جس میں انہیں کفنا دو۔ ہم نے ان کپڑوں کو لیا، کفنانا چاہا۔ انہی کے بغل میں ایک انصاری صحابی تھے جن کے پاس کفنانے کے لیے ایک بھی کپڑا نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے اس بات کو دیکھا تو ان کو خود ایک حیا آئی کہ میرے بھائی 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور ایک انصاری صحابی بغیر کپڑوں کے قبر میں جائیں۔ تو ہم نے ایک کپڑا ان کو دے دیا کہ اس میں انہیں کفنا دو اور دوسرے میں میرے بھائی کو کفنا دو۔ اور ایک کپڑے کے کفن سے جسم پورا نہیں ڈھک رہا تھا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جسم نہیں ڈھک رہا ہے حمزہ کی لاش کا، تو کہا کہ سر کی طرف ڈھانکو، پیر پر اذخر گھاس رکھ دو۔ یہ ایک عورت جو اس ہنگامی حالت میں لاشیں گری ہیں اس میں بھی حیا کے ساتھ بھیڑ میں جاتی ہے۔ ایک نبی کی اور بیٹی اس پانی کی بھیڑ میں، جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا، کس طرح سے اپنی زندگی گزارتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الایمان عورات، ایمان ننگا ہوتا ہے اور ایمان کا لباس تقوی ہوتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ بت پرست ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، اس کو بھی پوچھو تو کہے گا نہیں، غلط نہیں کرنا چاہیے، غلط کام پاپ ہے، پیدا ایک نے کیا۔ ایمان کی یہ رمق ہے لیکن وہ ننگا ایمان ہے۔ ایمان کا لباس تقوی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ من قل حیاؤہ قل ورعہ، جس کے اندر حیا کم ہوگی اس کے اندر تقوی کم ہوگا، اور جس کے اندر تقوی کم ہوگا اس کا دل اور ضمیر مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں اور ان میں حیا ایمان کا ایک شعبہ اور ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، حیا انسان کی زندگی کا ایک جوہر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی میں کہتی تھی کہ جب میت جاتی ہے تو میت کے اوپر کپڑا رہتا ہے، تو کہتی کہ میرا جسم جب کپڑے رہیں گے کفن تو جسم کی ڈیل ڈول بناوٹ دکھے گی۔ یہ حیا تھی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا جب جسم چارپائی پر جائے گا تو دائیں بائیں سے لکڑی رکھ دینا،
اور لکڑی کے اوپر سے کپڑا ڈال دینا تاکہ غیر جو محرم ہیں وہ میرے جسم کی حالت کو نہ دیکھ پائے، جان پائیں کہ کیسا تھا میرا جسم۔ اور اس کے بعد اب تو جو تابوت ہے کہ بکس کی طرح سے اوپر سے کپڑا ڈالا رہتا ہے، یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا تھی۔ نواب صدیق حسن خان والی بھوپال تھے، ان کے واقعات میں ہے کہ انہوں نے بھوپال کی ملکہ جب شاہ جہاں بیگم سے شادی کیا، اب ظاہر سی بات شاہی گھرانے کی عورت ہے، اب بڑے لوگ تو کسی کے پاس تھوڑا بڑا پیسہ ہو گیا تو پردہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اب نوابی ہے تو پردہ کیسے؟ جب دیکھا کہ ملکہ بے پردہ جا رہی ہیں، کسی نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو کہا اس وقت دیوس دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو۔ دیوس کا مطلب کہ جو اپنے اہل و عیال کی برائی کو آنکھوں سے دیکھے، کسی کے بیٹی یا بیوی بے پردہ نکلے، کسی کی بیوی یا بیٹی غیروں کے ساتھ پارکوں میں یا کلبوں میں یا جو لو میرج کی یا کورٹ میرج کی جو شکل ہے، یہ سارے کے سارے لوگ دیوس ہیں جو اپنی فیملی کے اندر برائی کو دیکھ کر کے آنکھوں کو بند کر دیں۔ اور اس کے بعد سے ملکہ شاہ جہاں بیگم نے اس جواب کو سن کر کے پردہ کرنا شروع کیا۔ ملک چلاتی تھی، پوری ریاست جو بھوپال ہے اس کا نظام چلاتی تھی پردے کے ساتھ۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے بہت بڑے عالم بھی گزرے، سیاسی رہنما بھی گزرے۔ ان کی بیوی زلیخا بیگم کا حال یہ تھا کہ جب مولانا جیل میں ہوتے اور کوئی فون آتا تو وہ جلدی فون نہیں اٹھاتی کہ کسی غیر محرم کا فون ہوگا۔ اسی طرح سے سلف کے اندر بہت ساری عورتیں ایسی تھیں جو اپنے کپڑوں کو باہر نہیں سکھاتی تھیں کہ ہمارا پہنا جانے والا کپڑا غیر محرم مرد دیکھیں گے، یہ عورتوں کے اندر حیا ہوتی تھی۔ آج جو صورتحال ہے، چاہے زیورات کی شکل میں ہو یا ٹیلروں کی شکل میں ہو یا شاپنگ کی شکل میں ہو، آج بے حیائی کی کتنی خطرناک شکل ہمارے گھروں میں گھس آئی۔ اور اس سے بڑی خطرناک ابھی آج 25 دسمبر ہے، اس کے بعد 31 جب آئے گا تو ہوٹل بک ہوں گے، پارک بک ہوں گے، سمندر کے کنارے ساحل پہ بے حیا جو قومیں اپنا تہوار مناتی ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن مسلمان گھرانے کی بیٹیاں، بیویاں، عورتیں اور بچے اس ننگے ناچ بے حیائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر عذاب کی یا اللہ کی نافرمانی کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی جب اعتراض ہوا کہ مریم یہ کہاں سے، تو پہلا جو جملہ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دیا، مجھے اس نے نبی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی گفتگو کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دیا، اس نے مجھے نبی بنایا۔ اور آج 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جو آج پیدا ہوئے، یعنی کفر شرک ہی نہیں بلکہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی اتنی خطرناک شکل ہے یہ کرسمس کا تہوار کہ میرے بھائی اور دوستو، اگر آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹوٹ جائے اس خطرناک کفر پہ اور شرک پہ تو بھی کوئی بہت کم چیز ہے۔ یعنی حرام کی اتنی شکل ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، لیکن آج بڑے شہروں میں مشنری اور کرسچین اور عیسائی دنیا کرسمس کے تہوار کے موقع پہ جو دھوم مچاتی ہے، کرسمس کیا ہے؟ ہمارے لوگ کہیں گے ارے کوئی بات نہیں، دعوت ہے کھا لو، پارٹی ہے کھا لو، تحفہ ہے کھا لو۔ عام تہواروں میں اور کرسمس میں فرق، کرسمس اللہ کے ساتھ کفر ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کی توحید کا انکار ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں، اور کرسمس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، یعنی ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور 25 دسمبر مناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ بھی کفر ہے، انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔
اور اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبوت عطا کی، نبوت کا پیغام انہوں نے امت کو اور دنیا کو بتایا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، زندگی میں حیا یہ پیاری چیز ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ حیا سیکھنا ہے تو انبیاء کی زندگی، انبیاء کی بیٹیوں کی زندگی، بیویوں کی زندگی، صحابیات کی زندگی سے حیا سیکھی جاتی ہے۔ فلا واللہ ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء اذا لم تخش عاقبۃ اللیالی ولم تستحی فاصنع ما تشاء۔ قسم ہے اللہ کی، اس زندگی میں کوئی بھلائی نہیں جس زندگی سے حیا رخصت ہو جائے، اور جب تمہیں انجام کی فکر نہ ہو تو حیا ختم، تو پھر جو چاہو کرو۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہیں تو جو چاہو کرو۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حرارت جو حیا ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہی ہے، ہماری زندگی سے رخصت ہو رہی ہے، تہواروں کی شکل میں، پارٹیوں کی شکل میں، شادیوں میں فضول خرچی کی شکل میں، یا اور دوسرے مواقع پہ، ان مواقع پہ ہمیں حیا کو خاص طور سے ذہن میں رکھنے کی توفیق بخشے، اور انبیاء کی زندگی، نبی کی ازواج مطہرات یا بیٹیوں کی زندگی کو ہماری خواتین کے لیے آئیڈل بنائے، اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔